کوہ طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، انہیں معجزہ دیا گیا تھا، اور پھر ایک ایسا حکم دیا گیا جو کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ فرعون کے پاس جاؤ، اس فرعون کے پاس جو خود کو خدا کہتا تھا، جو اپنے تکبر میں آسمان کو چھونا چاہتا تھا اور جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، وہی مصر جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، لیکن آج وہ اللہ کے رسول بن کر واپس آ رہے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا، فرعون کی عظیم دربار سجایا گیا، وزیر، سپاہی، جادوگر اور مصر کے بڑے بڑے افسر موجود تھے۔ تخت پر فرعون بیٹھا تھا، مغرور، متکبر اور اپنی طاقت پر نشہ کی حد تک فخر کرنے والا۔ اچانک دربار کے دروازے کھلے اور دو شخص اندر داخل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ دربار کی نظریں ان پر جم گئی۔ فرعون نے پہچان لیا، یہ وہی موسیٰ تھا جو کبھی اس کے محل میں پلا تھا، وہی موسیٰ جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، وہی موسیٰ جو سالوں پہلے مصر سے بھاگ گیا تھا۔ فرعون نے طنز کرتے ہوئے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے محل میں نہیں پالا؟ کیا تم سالوں ہمارے پاس نہیں رہے اور پھر تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا؟ سورہ الشورى میں آتا ہے، ظالم لوگ اکثر اپنے احسان یاد دلاتے ہیں تاکہ حق کی بات کو دبا سکے، لیکن حق کبھی احسانوں کے نیچے نہیں دبتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروقار لہجے میں جواب دیا اور پھر اصلی پیغام پیش کیا، ہم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ الفاظ مصر میں کسی نے کبھی نہیں سنے تھے۔ اللہ رب العالمین، ایک اور رب فرعون کے سوا۔ فرعون کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے پوچھا، رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ دیکھیے حق کتنا صاف تھا، نہ سیاست، نہ چالاکی، نہ ڈر، صرف سچ۔ لیکن تکبر سچ کو قبول نہیں کرتا، تکبر سچ سے لڑتا ہے، اور فرعون تکبر کا نام تھا۔ فرعون نے دربار والوں کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تمہارا یہ رسول تو پاگل لگتا ہے۔ سورہ الشورى میں آتا ہے۔ دربار میں کچھ لوگ ہنس لگے، لیکن موسیٰ علیہ السلام رکے نہیں۔ انہوں نے اللہ کی نشانیاں بیان کرنا جاری رکھا۔ پھر فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا انتظار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ ایک عظیم سام بن گئی۔ پورا دربار گھبرا گیا، لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نکالا اور وہ نور سے چمکنے لگا۔ ہر طرف حیرانی پھیل گئی۔ قرآن میں اللہ نے ان معجزات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ شورى میں آتا ہے، اللہ نے حق کو اتنا واضح کر دیا کہ اب ان کا انکار کے لیے صرف تکبر ہی باقی رہ گیا۔ لیکن فرعون نے سچ کو کہنے کے بجائے ایک نیا الزام لگا دیا۔ اس نے کہا، یہ سب جادو ہے، بہت بڑا جادو۔ اور پھر اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا، ایسا منصوبہ جو پورے مصر کو جمع کر دے گا۔ اس نے اعلان کر دیا، میرے تمام جادوگروں کو بلاؤ، دیکھتے ہیں کس کا جادو زیادہ طاقتور ہے۔ پورے ملک میں خبر پھیل گئی، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف مصر کے سب سے بڑے جادوگر۔ لوگوں کا سمندر جمع ہونے لگا۔ ہر شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ کون جیتے گا، لیکن فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ جادو اور معجزہ کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے، اور معجزہ کبھی نہیں ہارتا، کیونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جادوگر کو پورا یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے، فرعون کو پورا یقین تھا
کہ موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے۔ پورا مصر تماشا دیکھنے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ جانیں گے ان سے فرعون کے تخت کی بنیادی ہلا دی۔ جادوگر جو فرعون کے سب سے وفادار لوگ تھے اچانک سجدے میں گرنے والے تھے، اور ان کا ایک سجدہ فرعون کے لیے قیامت کا پہلا الارم بننے والا تھا۔